ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر۔ اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں، ان کو خوش کرنے میں لگ جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس آیت میں مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا امت کو گیا ہے۔ امت کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ دین کو چھوڑیں گے کبھی آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ اگر ان کے خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو کبھی آپ اصل ہدایت کو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ قرآن اور سنت ہے، اور ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے، صرف حسب خواہش بنایا ہوا دین ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدعت پر بھی رد کیا ہے، اور ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ جو بدعتی لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ بدعت کی بنیاد بھی خواہش پر ہے۔ تو جس طرح یہود اور نصارہ کے پیچھے چلنا باعث ہلاکت ہے، اسی طرح کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کے احوا اور بدعات کے پیروی بھی باعث ہلاکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہمیں کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے۔ اور پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بد اعمال کا ذکر کیا۔ اب اہل کتاب کے بد اعمال کے ذکر کرنے کے بعد ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اور جب وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کتاب کو پڑھنے کا حق ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ کتابوں کو حق طریقے سے پڑھتے ہیں لازمی ہے کہ وہ لوگ قرآن پر اور سنت پر ایمان لائے۔ ان آیتوں میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان کبھی بھی یہود نصارہ اور کافروں کو خوش نہیں کر سکتے، مگر اگر مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی طرح کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس صورت میں اہل کتاب یہود نصارہ اور دوسرے کفار آپ سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے خلاف جائے کافروں کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ حق دین صرف دین اسلام ہے، تو کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جائے، کسی اور دین کی پیروی کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً سچا اور حقیقی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی انسان یہود اور نصارہ
اور ان کے اتباع کی پیچھے جائیں گے، ان کے عقیدے کے پیچھے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو کھو دیں گے۔ کیونکہ اگر ایک انسان یہود اور نصارہ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت سے، اللہ تعالیٰ کی دوستی سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے اور ایسے راستے پر چلے جو راستہ اسے اللہ اور جنت تک پہنچا سکے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن کریم پر ایمان لائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کریم کو لائق طریقے سے پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے معنی میں جو ہے سوچے، اس کے حکمتوں میں سوچے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور جو حدود قرآن و سنت نے رکھے ہیں اسے انسان کبھی بھی تجاوز نہ کرے۔ یہی راستہ اپنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے رضا کو بھی پا سکتا ہے، جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔